بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا، ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آپ نے پچھلے ایک سال میں یہ خبریں بہت زیادہ سنی ہوں گی اور میں نے اس پر بے تحاشا ویڈیوز کی ہیں کہ پاکستان سے جو لوگ بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں نا، نو میٹر بائی واٹ، کسی بھی ملک جا رہے ہو، آسٹریلیا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں یا مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، کسی بھی ویزے پر کیوں نہ جا رہے ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر ہیں، وزٹ ویزے پر ہیں، اسپاؤس ویزے پر ہیں، پاکستانی لوگوں کی پاکستان کے ایئرپورٹس پر سخت قسم کی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ ان کے ویزے چیک کیے جاتے ہیں، وجوہات معلوم کی جاتی ہیں، ریٹرن ٹکٹ چیک کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو آپ کو سیکنڈ انسپیکشن تک جانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور وہاں سے بیشتر پاکستانیوں کو نہ صرف ڈیپورٹ کیا جاتا ہے بلکہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آپ نے پچھلے ایک سال کے دوران کئی دفعہ سنی ہوں گی، لیکن یہ سب پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا تھا جو پاکستانی پاسپورٹ پر ٹریول کر رہے ہوتے تھے۔ کیا آپ نے سنا کہ کبھی کوئی غیر ملکی پاکستان آیا ہو، آسٹریلوی سٹیزن جو پاکستان آیا، پاکستان میں آ کے چھٹیاں گزاری، جو اس نے وقت گزارنا تھا گزارا، اور جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے آسٹریلیا واپس جا رہا تھا تب نہ صرف اس کو آف لوڈ کر دیا گیا بلکہ اس کو گرفتار بھی غالباً کر لیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کی بڑی حیرت انگیز خبر ہے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اب یہ آسٹریلوی شہری کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ آسٹریلوی پاسپورٹ پر ٹریول کر کے پاکستان آیا تھا اور پاکستان سے پھر اپنے ملک واپس جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کیا ہوا، آج کی ویڈیو میں اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بھائی، پوری دنیا ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہر چیز میں بہت آگے جا چکی ہے، لیکن ہم پاکستانی ابھی تک 10-15 سال پیچھے ہی ہے ہر طرح کے معاملے میں۔ اللہ معاف کرے، جال سازی کے معاملے میں بھی 10-15 سال پیچھے ہی چل رہے ہیں، اور ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ بھائی جان، ایک شخص جس نے فرانس کا، آپ سمجھ لیجئے کہ شنگن ویزا، فرانسیسی شنگن ویزا لیا ہوا تھا، اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔ اب اس کو کیوں گرفتار کیا گیا یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیان کروں گا، اور ترکیہ سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے پاکستانی جن کی تعداد درجن بھر سے زائد ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے نا کہ آپ سنیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ بیرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی اس ویڈیو کو ذرا آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پہلے ذرا آسٹریلوی سٹیزن کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بھائی جان، یہ ہوتا یہ ہے کہ 29 مئی سال 2026، 29 مئی کو یہ آسٹریلوی شہری آسٹریلیا کا پاسپورٹ لے کے پاکستان آتا ہے۔ پاکستان میں اس نے وقت گزارا، پچھلے دنوں، یہ 2-3 روز پرانی بات ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے اور یہ واپس آسٹریلیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا پاسپورٹ چیک کیا گیا، اس سے سوال جواب کیے گئے، پوچھا گیا، حالانکہ یوزلی جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اتنے سوال جواب نہیں کیے جاتے، لیکن اس سے سوال جواب کیا گیا کیونکہ اس کے پاس جو پاکستانی ویزا تھا، میں پاسپورٹ کی بات نہیں کر رہا، پاسپورٹ آسٹریلوی کا تھا، آسٹریلیا کیونکہ آسٹریلین سٹیزن تھا تو آسٹریلیا کا پاسپورٹ یوز کرتا، اس پر پاکستانی ویزا لگا ہوا تھا۔ وہ ان کو تھوڑا 2 نمبر سا لگا، ان کو صحیح نہیں لگا، ان کو لگا کہ شاید یہ غلط طریقے سے حاصل کیا گیا۔ اس سے سوال جواب کیے گئے تو بھائی حیرت کن قسم کی، جسے کہتے ہیں نا حیران کن قسم کے انکشافات نکل کر سامنے آئے۔ بھائی جان، یہ پاکستان آئے تھے اور یہ جا رہے تھے EK613 فلائٹ سے براستہ دبئی آسٹریلیا واپس۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مریم انور نامی ایک خاتون کے ساتھ جعلی نکاح نامے پر یہ ویزا حاصل کیا۔ ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، انہوں نے صرف جعلی نکاح نامہ، اور وہ خاتون شاید غالباً ایگزسٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، کیونکہ ان خاتون کا نام یہاں پر استعمال ہوا کہ بھائی ان سے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان آ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ویزا حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 300 آسٹریلوی ڈالر آسٹریلیا میں بیٹھے ایک شخص کو ادا کیے، اور اس کے بعد جب مزید تحقیق کی گئی، کیونکہ اوبویسلی یہ انگریز نہیں لگ رہا تھا، جب تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ افغان نژاد ہیں، یعنی یہ افغانستان کے اندر پیدا ہوئے، اس کے بعد آسٹریلیا چلے گئے، وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کر لی، اور وہاں سے یہ پاکستانی ویزا لے کے 2 نمبری سے پاکستانی ویزا لے کے پاکستان آئے۔ 29 مئی کو آئے اور 2-3 مہینے انہوں نے تسلی کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد جب یہ واپس جا رہے تھے تب ان کو پکڑا گیا اور پھر ان کو غالباً شاید ڈیٹین کر لیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی حیرت انگیز قسم کا واقعہ ہوا۔ دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں، یہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ جناب، ایک شخص جو کہ QR615 یہ فلائٹ نمبر ہے، اس سے جناب یہ پاکستان سے ٹریول کر رہے تھے اسلام آباد کے، مطلب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے یہ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے اسپین کی طرف، یہ اسپین جانا چاہ رہے تھے۔ ان کے پاس جو پاسپورٹ تھا اس کے صفحہ نمبر 15 پہ، پاسپورٹ کا جو صفحہ نمبر 15 ہوتا ہے، وہاں پر فرانسیسی شینگن ویزا چسپاں کیا ہوا تھا۔
اب جب اس کی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا، دیکھا گیا کہ یار یہ ویزا کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے، ان کو سیکنڈ انسپیکشن پہ لایا گیا، جب چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ بھائی یہ ویزا جعلی ہے۔ مطلب یار کون لوگ ہیں یار یہ؟ مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آتا کہ آج کے دور کے اندر، ٹیکنالوجی کے آج کے اس دور کے اندر، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جعلی ویزے پر یہ بیرون ملک ٹریول کر جائیں گے، جعلی ویزے پر۔ اس کا یہ ویزا جعلی تھا، یہ ویزا ایشو ہوا ہی نہیں۔ پھر بعد میں جب تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ بھائی شمون نامی ایک شخص ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر ہے، پاکستانی ہوگا غالباً، اس کو انہوں نے 550 ریال ادا کیے اور وہاں سے یہ ویزا انہوں نے منگوایا اور اس کے بعد اپنے پاسپورٹ پہ اس طرح سے چپکایا جیسے ایک ریئل پاسپورٹ پہ ایک ریئل ویزا چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے ان کو 45,000 ریال دینے تھے۔ 550 ریال انہوں نے دے دیے اور 45,000 ریال ان کو وہاں پر جا کے دینے تھے۔ سوچیے کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اوبیسلی جو اسپین ہے وہاں پر غیر قانونی طریقے سے جانا تھا، اور یہ ایک اور شخص کے ساتھ بھی مستقل رابطے میں تھے جو ان کو باقاعدہ باہر لے کے جاتا۔ مطلب یار آپ اپنی زندگیوں سے کیوں کھیلتے ہیں؟ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جتنے پیسے آپ ایک ایسے شخص کو دے کے جو کہ غیر قانونی کام کر رہا ہے اور آپ سے غیر قانونی کام کروا رہا ہے، اس کو اتنے پیسے دے کے آپ بیرون ملک جاتے ہیں، بھائی اس کے آدھے پیسے میں آپ ٹھیلا لگا سکتے ہیں، کوئی اور کام کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر ہی۔ اگر آپ کو جانا ہے، بہت سے صحیح طریقے ہیں اور اچھے طریقے ہیں، جا سکتے ہیں، اس سے آدھی قیمت میں بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں طریقہ پتا، لیگل طریقہ، اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو میرے بھائی پھر باہر بھی مت جائیے، کیونکہ باہر جا کے ایسا نہیں ہے کہ آپ بس یہی مشکل ہوتی ہے، نہیں، باہر ہر روز ایک نئی صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو نئی چیزوں کا آئیڈیا، تو بھائی پھر اب وہ دور رہا نہیں ہے، آپ کا وہاں پر جا کے سروائیو کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تیسری خبر بھائی جان اسی طرح کی ہے کہ ترکیہ جاتے ہیں کچھ لوگ، غیر قانونی طریقے سے ترکیہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ڈنکی لگا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ درجن بھر سے زائد ہوتے ہیں، اور ایک بندے نے 2 لاکھ سے زائد اماؤنٹ باقاعدہ ایجنٹس کو دی ہوئی ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، وہ ایجنٹ جس کے نہ اپنے گھر والے، نہ وہ خود، اور نہ ہی اس کا رشتہ دار کوئی بندہ بیرون ملک گیا، وہ آپ کو یہ لالچ دیتا ہے، آپ کو یہ خواب دکھاتا ہے کہ وہ آپ کو بیرون ملک جا کے سیٹل کر دے گا، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو اس سے بڑے بیوقوف آپ ہوتے ہیں۔ اور بڑے معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ جن کے حوالے یہ آپ کو کرے گا، آپ کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کب مار پیٹ کے پھینک دیں پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے گھر والوں تک کو نہیں پتہ چلتا۔ لیکن خیر ان کی قسمت اچھی تھی، ان کو ترکیہ میں غیر قانونی طریقے سے انٹر ہوتے ہوئے باقاعدہ ترکیہ کی پولیس نے حراست میں لیا، اور پھر ان کو پاکستان ڈیپورٹ کیا گیا۔ پاکستان جب آئے تب پاکستان آ کے ان کو ایئرپورٹ پر، اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان سے جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے اپنی تفتیش میں انکشاف کیا کہ ایک بندے نے، ایک درجن بھر سے زائد ہیں، ہر بندے نے 2.5 سے 3 لاکھ روپے ایجنٹس کو دیے تھے بیرون ملک جانے کے۔ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔